کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ ہماری روزمرہ زندگی کی وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کر دیتی ہیں؟ کہ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ اگر آپ اپنی روحانی حالت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا سایہ اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دل سے اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے خاص ہے۔ ہم ان اہم نشانیوں پر روشنی ڈالیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو آئیے مل کر اپنی روحانی ترقی کا سفر شروع کرتے ہیں اور ان وجوہات کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانی تعلقات کو بہتر اور خوشگوار بنانے کے لیے ہم اکثر دوسروں کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں، بہن بھائی ہوں یا دوست۔ لیکن اسی فکر میں ہم بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی رضا کو دینی چاہیے۔ لوگوں کو راضی رکھنے کے چکر میں ہم بعض اوقات وہ کام کر گزرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رواداری ایک خوبصورت اخلاقی اصول ہے، مگر اللہ کی ناراضگی کو بھلا کر صرف لوگوں کو خوش رکھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان ہم سے ناراض ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ وہ ہم سے بات کرنا بند کر دے گا۔ لیکن اللہ کی ناراضگی کہیں زیادہ سنگین ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ اسے اپنی بے پناہ رحمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، اور یہ محرومی انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا اثر نہ صرف ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات پر پڑتا ہے، بلکہ اس کی سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی ناراضگی کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے، صرف روحانی معاملات ہی نہیں بلکہ دنیاوی کاموں میں بھی ناکامی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً انسان کا مال و اسباب ختم نہیں کرتے، لیکن اپنی بارگاہ سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ اس دوری کی وجہ سے انسان کی عزت و وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے اور لوگ اسے حقیر جاننے لگتے ہیں۔ اس دوران ایک اہم پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں، پھر چاہے ہم کتنی ہی عاجزی سے دعائیں مانگیں، یوں ہم دنیاوی اور روحانی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے کتنی عاجزی اور خلوص کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ اللہ کی ناراضگی ہے اور کچھ نہیں، جو مختلف گناہوں اور برے اعمال کی بنا پر ہم پر نازل ہوتی ہے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کو سمجھیں اور ان سے بچنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ یہ رکاوٹیں ہماری روحانی اور دنیاوی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں۔ آج ہم ان اہم رکاوٹوں کو تفصیل سے سمجھیں گے جن کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہمارے راستے میں حائل ہو جاتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی اور بنیادی رکاوٹ ہے گناہوں میں مبتلا ہونا۔ انسان کا گناہوں میں مبتلا ہونا اللہ کی ناراضگی کا ایک بنیادی سبب ہے۔ جب ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا، جو کہ ایک عام گناہ ہے، انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور اس کے روحانی معاملات پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی یا بدگمانی جیسے گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور انسان کی دعاؤں کو قبولیت سے دور کر دیتے ہیں۔
جب انسان مسلسل ایسے گناہ میں مبتلا رہتا ہے تو وہ دن رات دعائیں مانگتا ہے لیکن انہیں قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ اب ایک اور اہم رکاوٹ کو سمجھتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیت خالص ہو۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن ہمارے دل میں خلوص نہیں ہوتا، یا ہم دنیاوی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ انہیں غافل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو خالص دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری نیت کا صاف اور خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف دکھاوے یا دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرتے ہیں اور ہماری دعا رد کر دی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں حائل ایک اور بڑی وجہ یہ ہے حقوق العباد کی حق تلفی۔ اللہ کی ناراضگی کا ایک اور بڑا سبب حقوق العباد کی حق تلفی ہے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں یا ان کی دل آزاری کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی حالت میں دعاؤں کا قبول ہونا ممکن ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کا قرض واپس نہیں کرتا یا کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب ہم دوسروں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہماری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو جس پر غور کرنا ضروری ہے، صبر کی کمی۔ دعا مانگتے وقت صبر کی کمی بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اکثر لوگ دعا مانگنے کے فوراً بعد نتائج دیکھنا چاہتے ہیں اور جب ان کی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جس میں صبر اور استقامت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، مگر قبولیت کا وقت میں خود طے کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ہم جلد بازی کریں گے تو دعا کی قبولیت میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ دعا کی قبولیت کو متاثر کرنے والی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے والدین کی ناراضگی۔ والدین کی ناراضگی بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ والدین کا حق بہت بڑا ہے اور ان کی عزت و احترام نہ کرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں بھی بے وقت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ لہٰذا اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور ہماری دعاؤں کا قبول ہونا ممکن نہیں رہتا۔ دعا کی قبولیت میں جو چیز مزید رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے تکبر اور غرور۔ تکبر اور غرور اللہ کی نگاہ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے یا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والے انسان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہیں۔ دعائیں قبول ہونے کے لیے عاجزی اور انکساری ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے دل سے غرور ختم نہیں کریں گے تو اللہ کی ناراضگی برقرار رہے گی اور دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب ہم ایک اور اہم وجہ کی طرف آتے ہیں، دعا کے آداب کی خلاف ورزی۔ دعا کے کچھ محسوس آداب ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم دعا مانگتے وقت ان آداب کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے وقت عاجزی اختیار کرو اور اپنے دل کو صاف رکھو۔ اگر ہم دعا کے آداب کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک اور اہم پہلو جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے
دنیاوی محبت کا غلبہ۔ دنیاوی محبت اور اللہ کی محبت میں توازن قائم نہ رکھنا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی معاملات کو اللہ کی عبادت پر فوقیت دیتے ہیں تو یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ جب ہم دنیاوی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہماری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو دعاؤں میں رکاوٹ ڈالتی ہے وہ یہ ہے اللہ پر یقین کی کمی۔ اللہ پر کامل یقین نہ ہونا دعاؤں کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہم اللہ کی قدرت پر شک کرتے ہیں یا دعا مانگتے وقت دل میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ شاید یہ دعا قبول نہ ہو تو اللہ ہماری دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر یقین رکھو اور صرف اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اگر ہماری دعاؤں میں یقین کی کمی ہوگی تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اب ہم ایک اور اہم اور آخری رکاوٹ پر بات کرتے ہیں جو دعا کی قبولیت میں حائل ہوتی ہے، رزق حلال کا نہ ہونا۔ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رزق حلال کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے حلال روزی کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر معاملے میں حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ حرام کمائی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنی روزی حرام طریقے سے کماتا ہے تو اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حرام مال کے ساتھ مانگی گئی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں اور انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال سے پل کر بڑا ہوتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جو انسان حرام مال سے صدقہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ حرام کمائی نہ صرف ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے بلکہ ہماری دوسری عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی دعا قبول ہوتی ہے جو خالص دل اور حلال رزق کے ساتھ کی گئی ہو۔ حرام رزق کے ساتھ نہ صرف دعا بے اثر ہو جاتی ہے بلکہ انسان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ ہمیں صرف حلال اور پاکیزہ رزق ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیں حرام کی طرف راغب کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حلال روزی ہماری دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھولتی ہے، جبکہ حرام کمائی انسان کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہے۔ لہٰذا رزق حلال کی تلاش اور حرام سے بچنا نہ صرف دنیاوی کامیابی کے لیے ضروری ہے بلکہ روحانی فلاح اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی لازم ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی ناراضگی دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان تمام عوامل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے حلال کمانا چاہیے۔ دعا کے آداب اور خلوص نیت کے ساتھ ہمیں دعا مانگتے وقت صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے دنیا بھی انہیں حقیر سمجھتی ہے اور ان کے اعمال کی سزا انہیں دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن کی سزا تو اپنی جگہ، مگر اللہ بعض اوقات دنیا میں ہی انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دکھا دیتے ہیں۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے اور اس کی ناراضگی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم لوگوں کی رضا کو اللہ کی رضا پر فوقیت دیتے ہیں تو اکثر ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔
میری دل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ کی رضا ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔